بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملین کی شناخت اور عامل کی پہچان کے لیے رہنما اصول سے متعلق سابقہ نشست میں ہمارا کلام ہوا تھا، اور اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے وارد کیے جانے والے اعتراضات اور کچھ نام نہاد قسم کے جو عامل ہیں ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کا جوابات بھی بیان کیے گئے تھے۔ اگر میں ہر نشست میں سوالات کے جوابات دینا شروع کروں تو جو میرا مقصد ہے عوام تک انفارمیشن پہنچانا اور عاملین کی شناخت کے متعلق ان کی نالج میں اضافہ کرنا، وہ سلسلہ کہیں دور رہ جائے گا اور ہمارا یہ سلسلہ محض اعتراضات کے جوابات تک محدود ہو کر کے رہ جائے گا، چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اور معترضین تو ہیں، وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے ان بیانات کو سنتے ہیں، اور جو لوگ کہ عملیات کی فیلڈ کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی وابستگی ہے نہیں، جسے میں نے نام نہاد کے نام سے یاد کیا تھا، وہ لوگ تو ان نشستوں کے اوپر اعتراضات وارد کرتے رہتے ہیں اور باتیں پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی بات آئے کہ جس کی بنیاد پر ان باتوں کو غلط قرار دیا جا سکے۔ سب سے پہلی بات تو میں عرض کرتا چلوں کہ ان نشستوں میں جو عاملین سے متعلق بیان کی گئی ہیں، ان نشستوں کے اندر جو میں نے قصص، واقعات، حکایات بیان کی ہیں، یہ 100% حقائق پر مبنی ہیں، اور میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کوئی بناوٹی واقعہ یہاں پر بیان کروں، بلکہ اس کے اوپر میں ایک لطیفہ سناتا چلوں۔ جس وقت میں نے عاملین کی 2 نمبریوں سے متعلق سب سے پہلے کلام کیا تھا اپنی پہلی نشست میں، تو اس میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میرے پاس ایک صاحب ایک بچی کو لے کر کے آئے تھے، اور جس کو فیور کی زیادتی کی وجہ سے کچھ دورے پڑ رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر کے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہاں جیسے عاملین نے ان کو گمراہ کیا اور اس کے علاج معالجے کے نام پر ان سے بکرا طلب کیا، اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس سلسلے کو شروع کیا جائے اور عاملین کی پہچان، ان کی شناخت لوگوں تک پہنچائی جائے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ضروریات کے وقت کیسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ان کی طرف انسان اپنی ضرورتوں کو لے کر کے جائے، اور کیسے لوگ ہیں جن سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ جب میں نے واقعہ بیان کیا تو اس کے اوپر اسی طریقے سے ایک نام نہاد نے ایک سوال اٹھایا، بولا کہ یہ تو ایسی اپنی طرف سے بنا کر کے قصہ انہوں نے بیان کر دیا، ان کے پاس کون آیا ہوگا کہ جو انہوں نے واقعات بیان کیے۔ تو اب جس وقت میں نے ان نشستوں کے اندر عاملین سے متعلق واقعات بیان کرنے شروع کیے اور وہ قصے اور حکایات میں نے بیان کرنی شروع کی جو ان نام نہاد لوگوں سے متعلق ہیں، تو اب انہی اشخاص کو زیادہ تکلیف شروع ہو گئی کہ بھئی یہ ہمارا دامن کیوں چاک کیا جا رہا ہے، اور ہمارا دامن کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اور ہماری برائیاں کیوں لوگوں تک بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں کسی صاحب نے میرے بیان کیے گئے چند واقعات کو لے کر کے ایک اعتراض اٹھایا تھا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو واقعات اور حکایات آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کون سا کل کا واقعہ ہے جو آپ آج بیان کر رہے ہیں؟ اس کو تو سالوں گزر چکے ہیں، چونکہ وہ اس واقعے کی حقیقت سے واقف تھا اعتراض کرنے والا، تو کہنے لگا کہ بھئی یہ تو سالوں اس کے اوپر گزر چکے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں، اور آج آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کے بیان کرنے کے کیا مقاصد ہیں؟ تو میں عرض کرتا چلوں کہ میں جو ان واقعات کو بیان کرتا ہوں وہ تو بطور تمثیل کے بیان کرتا ہوں۔ کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے جب انسان کسی واقعاتی ایک مشاہدے کا بیان کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بدبخت عامل کی ایک ایسا واقعہ جو اس کی نادانی، اس کی جہالت یا اس کے ملزم ہونے کا، مجرم ہونے کا ثبوت ہو، وہ اگر 10 سال پرانا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنے اس گناہ سے رجوع نہ کیا ہو تو اس کو بیان کرنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قباحت ہے، بلکہ اس کو بیان کرنا چاہیے، اس طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص تک یہ آواز پہنچے اور وہ ان واقعات کو دیکھ کر کے اپنی اصلاح کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا نشانہ عاملین تو ہے ہی نہیں، میرا مقصد جو ہے کہ عوام کی رہنمائی کرنا، کہ ایسے بدبخت لوگوں تک یہ نہ جائیں جو کہ عوام کو غلط راہوں کے راہی بنا چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں تک یہ نہ جائیں جو ان کو نفسیاتی مریض بنانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ایسے لوگوں تک یہ لوگ نہ جائیں جو عوام کے گھروں کے اندر افتراق و انتشار کو پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو میں نے جو علامات اور کیفیات بیان کی تھیں کہ کیسے عامل ہے جس کی طرف آپ کو جانا چاہیے، اس میں نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ عامل ہو۔ دوسرا یہ کہ عالم محض ایسا نہیں ہو کہ اس کے پاس ڈگری ہو، بلکہ اس کو علم کے اوپر عبور بھی ہو، جب وہ کسی مسئلے کو دیکھے تو فوراً اس کے جواز اور عدم جواز کو وہ سمجھ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے اندر وہ فوراً جو ہے شروع ہو جائے تگ و دو کرنا، بھی میرے کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے سابقہ نشست میں کسی ایک نشست میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کیسے انعام نہاد عامل کا، کہ اس کے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں ایک شخص نے دوسری شادی کی تھی، تو وہ پہلے والی اہلیہ کے باتوں میں آ کر کے ایسے اعمال اس کو کر کے دے رہا ہے کہ جس سے دوسری جو بیوی تھی اس شخص کی، اس میں درمیان اور شوہر کے درمیان میں عداوت پیدا ہو جائے اور دوری پیدا ہو جائے۔ اب شرعاً اس قسم کا عمل کرنا ازرو شرع حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جس صاحب کا میں واقعہ بیان کیا تھا، وہ شخص نہ صرف یہ ہے کہ وہ عالم ہیں بلکہ وہ ایک اچھے خاصے ادارے سے فاضل بھی ہیں، لیکن علم کے اندر ان کو عبور نہیں ہے، اور وہ جواز اور عدم جواز کسی چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے، بلکہ جو کام بھی ان کے پاس آ جائے بس فوراً اس کے اندر کود پڑتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ میرے ہاتھ سے حل ہو جائے اور میرے علاقے میں یا میرے خاندان میں یا میرے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر واہ واہ ہو جائے کہ بھئی میں دیکھو کس طرح پہنچا ہوں، میں نے یہ کام کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اس شخص کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ علم کے اندر اس کی پختگی، علم کے اندر مضبوطی کا یہ عالم ہو کہ اس کے سامنے جب صورت مسئلہ آئے تو فوراً اس چیز کو سمجھے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بزرگوں کا صحبت یافتہ بھی ہو، اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہو کہ اس کا ایک اصلاحی تعلق کسی نہ کسی بزرگ کے، جو ہمارے ایسے مشہور سلاسل ہیں ان میں کسی کے ساتھ اس کا انسلاک ہو، کسی کے ساتھ اس کا جڑاؤ ہو، کسی کے ساتھ اس کی نسبت ہو، اور اس کا وہ فیض یافتہ بھی ہو، اس کی نشست میں بیٹھا بھی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جائز اور ناجائز دونوں کا علم تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح نہ ہونے کے سبب اس میں خیال نہیں کرتے کہ بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ناجائز کر رہا ہوں، اس پہ میرے کو گناہ ہوگا، خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ کر گزرتے ہیں۔ تو بزرگوں کے صحبت ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ لفظ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس شخص کا جس کے پاس آپ مراجعت کر رہے ہیں، کسی بزرگ سے صحبت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ کسی بزرگ کے ساتھ اس کا انسلاک رہا ہو۔ تو یہ تو وہ تھی موٹی موٹی علامتیں جو کہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ چند صفات ایسی ہیں جو کہ اس آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کے اندر کبر نہ ہو، اس کے اندر تکبر بالکل بھی نہ ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر تواضع ہو، اس کے اندر انکساری کوٹ کوٹ کر کے بھری بھی ہو۔ اس لیے کہ صاحب علم جو ہوتا ہے اپنے علم کے اندر عمل کرنے والا، اپنے علم کے اوپر عمل کا پذیر ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ شخص سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اس کی اپنی اصلاح اسی سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے انائیت ختم ہو جائے۔ ابھی اسی طریقے سے میرے پاس ایک واقعہ ہے کہ بھئی یہ کوئی صاحب ہیں، وہ عالم بھی ہیں اور عامل ہونے کے دعوے دار ہیں، عامل ہے تو نہیں لیکن دعویٰ بہرحال ان کا ہے۔ تو ان کا کسی جگہ کے اوپر جانا ہوا تو چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھیر لیا اور ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی میں چلتا پھرتا مطب بھی ہوں دوا خانہ،
صحیح ہے، اور میں چلتا پھرتا کتب خانہ بھی ہوں، میرے پاس علم بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف کرنا اور اپنے کمالات کو بیان کرنا، یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک عالم کی شایان شان نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو متقی پرہیزگار ہو، بلکہ تصوف کی فیلڈ میں جو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو مارا جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ جو مجاہدہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو مٹا دے، لیکن جو آدمی اپنی ذات کو خود بڑھا چڑھا کر کے بیان کر رہا ہے تو گویا کہ وہ شخص اندر سے تہی دست ہے، خالی ہے، اگرچہ اس کے اوپر لیبل آپ کوئی سا بھی لگا دو، عالم کا لگا دو، فاضل کا لگا دو، عامل کا لگا دو، اندر سے وہ بالکل تہی دست ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صفت اس آدمی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کمالات اور اپنے ہاتھوں سے ہوئے کوئی حل شدہ کیس وہ لوگوں کے سامنے فخر کے طور پہ بیان نہ کرے، کیونکہ جس آدمی کے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایسے عاملین کو دیکھا ہے کہ جن سے ہاتھوں سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں، کسی کی ذات کو فائدہ پہنچ جاتا ہے ان کے دم سے، ان کی جھاڑ کے، ان کے پھونک سے یا ان کے تعویذ سے، تو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوا، ہمارے کرنا کیا ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں، ہم تو ایک وسیلہ ہیں، کرنے والی ذات اس کی ہے۔ لیکن ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے اندر اپنے کمالات بیان کرتے پھرتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ پہ جا کر کے یہ عمل کیا، فلاں جگہ پہ جا کے وہ کیا، اور اس سے یہ نتیجہ مرتب ہوا، اور فلانے کا ایسا مسئلہ ہوا، فلانے کا یہ کام ہم نے کیا، فلانے کا وہ کام کیا۔ تو یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی صفات ہیں، یہ اس آدمی کے اندر نہ ہوں، بلکہ اگر اس کے ہاتھوں سے کوئی معاملہ حل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے میں نے دیکھے ہیں اس فیلڈ میں کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، وہ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، پانی دم کر کے دے دیا یا جھاڑ پھونک کر دیا، کوئی تعویذ دے دیا، تو اس کو براہ راست اسی وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے کو حل کر دے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور اگر اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہماری کوتاہی سمجھنا، ہماری کمزوری سمجھنا، یہی ہے کہ پھر یہ ہماری کوتاہی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے منہ سے اپنے واقعات بیان کرے جن کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں، اور مثالیں بھی جب دیتے ہیں نا کسی کے سامنے ایسے عاملین، تو وہ بڑے دور دور کے واقعات کے بیان کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بھئی ہم نے سعودیہ کے اندر کام کیا، یا ہم نے جو ہے وہ فلاں جگہ پہ کیا، بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہوں گے کراچی میں تو بولیں گے ہم نے پنجاب میں فلاں آدمی کا مسئلہ حل کیا، یا ہم نے اندرون سندھ کے اندر فلانا ایسا کیس آیا تھا، اس کا کیوں؟ اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے اب وہاں پر جا کے کون تحقیق تفتیش ان باتوں کی کرے گا، نہ ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ قریب والی مثالیں یہ لوگ نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں دیتے کہ وہاں پہ کبھی کوئی کام ان سے ہوا نہیں ہوتا، تو اس لیے جب یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں تو بڑی دور دور کی دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں جگہ پہ ایسے کیا اور فلاں جگہ پہ ہوا، قریب کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ قریب کا ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ تو کسی نشست میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اسی مناسبت سے، یہاں پہ مزید سمجھانے کے لیے دوبارہ اس کا اعادہ کرنا چاہوں گا۔ جس وقت ہم دور حدیث میں تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو کلاس میں میرے ہی مقابل بیٹھا کرتے تھے، میرے متوازی، میرے برابر میں، تو وہ اکثر میرے کو کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ میرے کو بھی یہ عملیات کی فیلڈ سے تھوڑی سی آشنائی کروائیں، میرے کو بھی سکھائیں۔ اچھا، عملیات کے اندر میں آپ کے بات بیان کرتا چلوں، ہر آدمی جو ہے وہ عملیات کی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر انسان کے اندر خود سے بہت ساری صفات کا ہونا ضروری ہے، جس میں یہ ہے کہ کم از کم بھی اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا تو اس کو آتا ہو۔ تو وہ آدمی کو جس وقت میں نے پرکھا دیکھا، چونکہ میرے برابر میں ہی بیٹھتے تھے وہ صاحب، تو جب میں نے ان کو نظر کی اس کے بعد کے جواب میں، تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر استقلال نہیں تھا۔ استقلال یعنی کوئی بات کرنا پھر اس کے اوپر وہ قائم رہنا، یہ چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ آج وہ ایک چیز کا شوق ہے تو کل دوسری چیز کا ہو جائے، تو یہ چیز دیکھتے ہوئے میں نے ان کو ٹلا دیا۔ صاحب میں نے نہیں کیا، میں نے بولا کہ بھئی دور حدیث کی پڑھائی ہے اور اس پہ تھوڑا سا دقت طلب ہوگا، جب فراغت ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو ہمارے یہ کلاس میں ایک صاحب اور بھی تھے، وہ بھی عامل تھے، اب عالم بن رہے تھے، ظاہر بات ہے دور حدیث میں پہنچے ہوئے تھے تو ظاہر بات ہے عالم ہو گیا نا، وہ بھی عامل تھے۔ تو اب جب میرے سے یہ صاحب مایوس ہو گئے تو ان کے پاس چلے گئے،
اب میں دیکھا ہوں کبھی ان کی چپل اٹھا کر کے جا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، یعنی ہر طریقے سے اپنے استاد کو، عملیات کا جو استاد ہے اس کو راضی کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، استاد کا ادب احترام ہونا بھی چاہیے۔ تو بہرحال کچھ دن تک ان کے پاس رہے، پھر کچھ دن کے بعد اچانک ان کو چھوڑ کے واپس میری طرف مراجعت کی اور کہا کہ ابھی آپ سکھاؤ یہ وہ فلانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ تو گئے تھے نا فلاں صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے، تو ابھی کیا ہوا کہ آپ ان کو چھوڑ کے واپس آئے؟ کہنے لگا چھوڑ دو اس کو یار، وہ ایسے ہی ہے۔ میں نے بولا پھر بھی پتہ تو چلے کہ کیا معاملات ہوئے جو آپ نے ان کو ترک کیا اور واپس آپ میری طرف آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں جو میرے کو کہانی سنائی، عنوان وہ یہی ہے جو میں اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، عنوان کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی تعریفات کر کے لوگوں کا اعتقاد پہلے قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب اس کو تعویذات وغیرہ وہ دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے کو جو کہانی بنائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گلشن کے علاقے میں ایک بنگلہ جو ہے ارینج کیا ہوا تھا کرائے کے اوپر۔ تو اب اس بنگلے کے اندر ہی وہ صاحب بیٹھا کرتے تھے اور کام کرتے تھے۔ اب انہوں نے طریقہ کار اس میں یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی نشست انہوں نے بہت اندر کمرے کے اندر جا کے، جو پیچھے والا کمرہ ہوتا ہے وہاں بنائی ہوئی تھی، اور باہر جو جسے ہم کمروں کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم وغیرہ، وہاں پہ انہوں نے نشست بنائی ہوئی تھی انتظار گاہ کے طور پہ۔ وہاں پہ اپنے ہی کچھ چیلے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اب جب کوئی نیا آدمی آ جاتا تھا تو ایک آدمی جس طریقے سے ہوتا ہے نا، دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں فارغ، تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، تو ویسے کر لیتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہوا، آپ کا کیسا آنا ہوا، یہ وہ فلانا۔ تو وہ جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے ہمارا، تو اس سے بڑا بڑا ایسا 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 اپنی طرف سے کہانی گڑھ کر کے اس کو سناتے تھے۔ اب اس آدمی کا ایک اعتقاد بن جاتا تھا، یار یہ تو میں بہت پہنچی ہوئی سرکار کے پاس پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا آدمی آتا تھا، وہ اپنی کہانی سناتا تھا۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے اس آدمی کا جب ذہن بنتا اور اس کی باری آتی ہے حضرت کے پاس پہنچتا، تو حضرت جو ہے اس کو کچھ دے دیتے، وہ اعتقاد مثبت لے کر کے جاتا، کام ہوتا نہ ہوتا وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ان کی ترتیب یہ تھی کہ باہر انہوں نے اپنے چند چیلے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے انتظار گاہ میں، اور وہ آنے والوں کی ذہن سازی کرتے تھے تاکہ اس کا اعتقاد اور یقین اس کے اوپر بڑا مضبوط ہو جائے، اور پھر وہ یہی چیز ہوتی تھی۔ تو کہا کہ ان کے پاس خالی یہی ہے، یعنی وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور عوام کے اعتقادات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا اعتقادات کے ساتھ کھیلنا، اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ ان کے اعتقاد پہلے بنایا جاتا ہے اور جھوٹ کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی کے پاس اسے بھیجا جا رہا ہے اور جس کی تعریف اور توصیف کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ بالکل تہی دست ہوتا ہے، اس کے پلے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب جیسے میں یہ واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہنے کو وہ شخص بھی عالم تھا، کیوں دورہ حدیث تک پہنچ گیا تھا، اور دورہ حدیث الحمدللہ ہمارے ساتھ کیا بھی انہوں نے۔ عالم تو ہے لیکن کیسا اس نے جال پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے، ان کے اعتقادات سے کھیلنے کے لیے، کہ ایک بنگلہ ارینج کیا ہے، اسی میں چند کارندے اپنے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو لوگ پیر صاحب کے متعلق، ان کے کرامات کے متعلق، ان کے کیے ہوئے کاموں کے متعلق سچ اور جھوٹ بیان کرتے جاتے ہیں، اس کا اعتقاد بن جاتا ہے، پھر وہ حضرت کے پاس پہنچ کے پکا مرید بھی ہو جاتا ہے، کام ہو نہ ہو وہ اللہ مالک ہے۔ تو فرمایا کہ اس سب میرے کو کہنے لگے میرے ساتھی کہ بھئی اس کی تو یہ ترتیب ہے، اب اس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو ایسے، تو بولا کہ بس صحیح ہو، ان کا اعتقاد بن جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بولا اگر کسی کا کام نہ ہوا تو؟ کہا کہ نہیں، جب اس کا اعتقاد یقین لے کر کے آئے گا تو کام تو ہو جائے گا۔ تو یہ جو سچے اور جھوٹے واقعات بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ در حقیقت لوگوں کا اعتقاد اپنی ذات کے اوپر پختہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یقین بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب یقین بن جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں بھائی یقین بن گیا، یقین سے ہم بسم اللہ لکھ کر کے دیں گے، اس سے بھی کام ہو جائے گا۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعتقاد اور یقین کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ میں خود مختلف نشستوں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ خود عمل کریں، اگر آپ خود عمل کریں گے اور کامل اعتقاد اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اس سے نتائج زیادہ اچھے مرتب ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے کرنے سے وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو آپ کے کرنے سے ملے گا، یہ تو وہی غلط عقیدہ ہے، غلط خیال ہے جو اس کے اندر اس قسم کے دو نمبر عامل لوگوں نے پیدا کیا ہوا عوام کے اندر، کہ بھئی ان کے پڑھنے کے اندر ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور یہ جو ہم نے اتنے عرصے راتوں کو جاگے ہیں اور اپنی چلہ کشیاں کی ہیں، یہ جو ہم ہر وقت تسبیح گھماتے رہتے ہیں، ہم جو وظائف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے اس کی وجہ سے تاثیر نہیں ہے، اللہ کا کلام خود بہت پر تاثیر ہے۔ کوئی بھی ادا کرے گا
اس سے وہی اثر ہوگا۔ تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا، تمہاری ریاضت کیا۔ میں تو ایک نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بدبخت لوگ تو اس عقیدے کو لے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں نا تو پھر دوسرے دن ہی ہمارا جو مخالف عامل ہے وہ ہمارے کو قبر میں ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کے اندر انہوں نے ایک خیالی دشمن اپنا فرض کیا ہوا ہے جو کہ ایک عامل ہے، وہ ان کو جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا تو دنیا میں دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم تو دوسرے دن قبر میں پہنچ جائیں۔ تو جو عمل اس لیے کر رہا ہو، جو پڑھائی اس لیے کر رہا ہو، اس کی پڑھائی پہ کیا تاثیر ہوگی؟ اللہ کے بندے، جو شخص اپنی ضرورت کے لیے خود عمل کرے گا اس کے عمل کے اندر زیادہ اثر ہوگا۔ یہ اس نقطے کی طرف میں ابھی بعد میں آ رہا ہوں، یہ تو ضمن میں ایک بات آ گئی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو پڑھنا ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے اور اس کے پڑھنے میں تاثیر ہے۔ بہرحال بات اعتقاد کی ہو رہی تھی کہ وہ اعتقاد ان کے اپنی ذات کے اوپر بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کام ان کو کر کے دیتے ہیں، ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں آیا تو اور اچھا، کوئی بات نہیں، دوسرا مرغہ آ جائے گا، دوسرے کو گھیر لیں گے۔ تو ان لوگوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ بھئی اپنی تعریف یا تو اپنے منہ کرتے ہیں یا پھر اپنے انہوں نے کرائے کے ٹٹو، کرائے کے غلام، اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر زمین اور آسمان کے کلابے ملانا۔ بلکہ یہاں پہ ایک لطیفہ اور سناتا چلوں، ایک نام نہاد عامل ایسا ہی ہے جس کی عمر بمشکل 50 سال کو پہنچی ہوگی، لیکن جب اس سے بات کیا کرتا ہے نا کوئی آدمی تو وہ ہر چیز کے اندر کہتا ہے حفظ پڑھانے کے اندر میرا 10 سال کا تجربہ ہے، کتابیں پڑھانے کے اندر میرا 15 سال کا تجربہ ہے، اور اگر کسی کاروبار کا نام ہو جائے تو کہتا ہے یہ جو فلانا کاروبار ہے اس کے اندر میرا اتنا تجربہ جتنی اس کی عمر نہیں ہے، گویا کہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ کاروبار میں لگ گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے منہ تعریف کرنا، اپنے آپ کو ہر جگہ میں بڑا بنا کر کے پیش کرنا، یہ وہ صفات ہیں جس کے اندر اگر ہوں تو آپ کو ایسے لوگوں سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو میں نے کہا تھا کہ کون سی صفت ایسی ہے جو کہ جس آدمی کے اندر ہو اس کے پاس آپ نہ جائیں، اس عامل کے پاس آپ قطعاً نہ جائیں جو کہ آپ کے عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہو، جو کہ آپ کو ڈراتا ہو کہ کبھی آپ کو جھاپڑ لگ جائے گا جنات کی طرف سے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ ایسے عاملوں سے دور رہیں، یہ شیطان کا چیلا ہے جو آپ کو قرآن کی پڑھائی سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ عمل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو اس سے روکنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کو جھاپڑ لگے گا، بھئی کیوں لگے گا جھاپڑ؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے جھاپڑ لگ جائے گا، اور اللہ کے کلام کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو شخص اسے پڑھ رہا ہو اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اس کو روک دے، شیاطین اور جنات سے اس کی حفاظت کر دے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ تم کرو گے تو آگے سے تمہارے کو جھاپڑ لگے گا۔ تو ایسے لوگ جو کہ آپ کے اعمال کی، آپ کی پڑھائی کی، آپ کے دم کرنے کی، اپنی ذات کے لیے جو آپ کرتے ہیں حوصلہ شکنی کرتے ہوں تو چاہیے کہ ایسوں کے پاس نہ جائے۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے، اور اس کا ہم جو اس کی پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے ہیں وہ محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ پہلو ہمارے سامنے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ہمارے کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب اللہ اتاری تو کتاب کے اوپر عمل کرنے والا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، انہیں ایک نمونہ بنا کر کے پیش کیا گیا کہ دیکھو عمل کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے جیسے یہ پیغمبر کی ذات کر رہی ہے، آپ بھی ایسے عمل کرو۔ پھر ان کی تباہ کی حضرات صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، فقہاء، علماء، یہاں تک کہ عوام میں بھی جس حد تک ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو مومن ہے، مسلمان ہے، اگر ان کی پیروی سے انکار کر دے نعوذ باللہ، یا پیغمبر کے کسی طریقے کو فالو کرنے والے کو ہم ڈرا دھمکا کر کے اس سے روکنے کی کوشش کریں تو یہ کون سی عقل مندی ہوگی؟ آپ علیہ السلام جب راتوں کو سوتے تھے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ معوذتین پڑھ کر کے اپنے وجود کے اوپر پورے ایسے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھونک مار کے اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو بھی پڑھنے کی ترغیب دی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور یہ بدبخت عامل بیٹھا ہے کہتا ہے پڑھ کر کے تمہارے کو جھاپڑ مل جائے گا جواب میں۔ تو اب آپ میرے کو بتائیں کہ ہم اتباع دین کی کریں یا جاہل عامل کی کریں، اس کی پیروی کریں یا جو ہمارے کو شریعت نے حکم دیا اس کی پیروی کریں؟ یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو اثر ہے پڑھائی کا وہ اس عامل کی پڑھائی کے اثر سے زیادہ ہے،
کیوں؟ اس لیے اگر آپ تکلیف میں ہیں، آپ اپنے لیے جتنا خلوص کے ساتھ، جتنا آپ یقین کے ساتھ، جتنا آپ انہماک کے ساتھ پڑھائی کریں گے، یہ 2 نمبر آدمی اس کے لیے اس سے انہماک کے ساتھ پڑھائی نہیں کرے گا، بلکہ یہ پڑھ بھی رہا ہوگا نا، تو پھر اس کے اندر بھی یہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر بھی یہ اس کی پوری توجہ، پورا انہماک اس ملنے والی رقم کے اوپر ہوگا جو اس دم کے بعد اس کو ملنی ہے۔ تو یہی پڑھائی کے درمیان میں بھی سوچتا رہے گا کہ اچھا ہاں ابھی میرے کو اتنے پیسے یہاں سے مل جائیں گے اور اتنے فلاں جگہ سے مل جائیں گے، ابھی میرے جیب میں اتنے پڑے میں اور میرا یہ کام ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو جس کے پڑھنے کے اندر انہماک کا عالم یہ ہو، وہ آدمی کی پڑھائی اثر رکھے گی، یا آپ کی پڑھائی جو آپ کی اپنی ذات کے لیے وہ اثر رکھے گی؟ تو ایسے بدبخت لوگوں سے آپ کو اپنا دامن بچا کر کے رکھنا ہے، جو آپ کے عمل کی حوصلہ شکنی کرتا ہو، جو آپ کو اپنا محتاج بنا کر کے رکھنا چاہتا ہو، جو یہ چاہے کہ آپ ہر ضرورت میں اسی کا دروازہ ٹھکائیں، ایسے لوگوں سے آپ کو اپنا دامن بچانا یہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کی انتی اتباع کرتے رہیں گے، یقیناً یہ آپ کو جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ یہ تو خود لوگوں کو اعمال سے توڑ کر کے، اعمال سے ہٹا کر کے، اپنے دم کا محتاج بنا کر کے، اپنے وظائف کا محتاج بنا کر کے ان کو عمل سے بالکل کوڑا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ جس آدمی میں ایک صفت یہ ہو کہ بھئی وہ آپ کے اعمال کی حوصلہ شکنی کرتا ہو، حوصلہ افزائی نہ کرتا ہو، ایسے عاملین سے بھی آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اس سے کنارے پر رکھیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے بعد آگے دوسروں کو بھی سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔